اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے و محترم ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب لائچ آفیشیل۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ کی محبتوں کا میں ممنون ہوں، شکریہ۔ آج مجھے یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے یہ یاد آ رہا ہے ایک شعر، میں اسے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہیں سے ہم اپنا شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ آب باراں نہیں ہے، آب باراں نہیں ہے، خطرہ کہاں سے ٹپکا۔ آج 10ویں محرم ہے، شاید رویا ہو فلک بھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آج برسات کا موسم بھی نہیں ہے، پھر آسمان سے قطرہ کیوں ٹپکا ہے، کیسے ٹپکا ہے؟ تو شاعر کا خیال ہے کہ آج 10ویں محرم ہے، شاید رویا ہو فلک بھی، کہ شاید آسمان بھی رویا ہو آج کے دن کے لیے، آج کے دن کے ظلم کے لیے۔ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند مصطفیٰ، فرزند مرتضیٰ، حسین ابن علی کو صرف مسلمانوں تک رکھنا، محدود رکھنا سراسر ظلم ہے، اور اس تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے جو ایک دنیا کی بڑی بڑی تاریخ ہے۔ کیونکہ حسین کے سامنے، علیہ السلام کے سامنے، نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کی فلاح کا ہدف تھا۔ یہ فلسفہ تھا حسین علیہ السلام کا، ان کے رفقا کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے خانوادے کا، ان کے خاندان کا، قبیلے کا۔ انسانیت کی فلاح ان کا ہدف تھا۔ ہندو شاعر، مشہور ہندو شاعر منشی دیو پرساد ماتھر لکھنوی، حسین علیہ السلام کی مداد سرائی کی وجہ سے انہیں شہرت حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی اے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت سے لوگوں نے بین الاقوامی سطح پہ پوری دنیا میں 1450 سال ہو گئے، پوری دنیا میں ہر قسم کے شعراء، محدث، محققین، شاعر، مصنف، آرتھر اور پوئٹ، جتنے بھی ان کی صنفیں ہیں، لکھنے والے کی، لکھاریوں کی، دانشوروں کی، محققین کی، محدثین کی، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ فلسفہ شہادت امام حسین سے آگے اس دنیا میں کوئی بڑا فلسفہ آج تک نہ سامنے آیا ہے، نہ نظر آیا ہے، نہ نظر آئے گا۔ تو میں نے سوچا آج کا میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جو پروگرام کرنے چلا ہوں، یوں تو پچھلے 10 دنوں میں اکثر و بیشتر میں نے اپنی ناعلمی کے باوجود، اپنی کم علمی کے باوجود بھی جو کچھ بیان کیا خدمت حسین میں، وہ بہت کم ہے۔ لیکن میں نے سوچا کیوں نہ ان لوگوں کا ذکر کیا جائے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو اپنے لیے نجات دہندہ قرار دیا، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی تھے۔ مشہور مصنف تھامس کارلائل اپنی بک ہیرو ورشپ میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے المیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام حسین اور ساتھیوں کو خدا کی ذات پر کامل یقین تھا، اور انہوں نے عمل سے ثابت کیا کہ حق و باطل کی کشمکش میں تعداد کی برتری کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوئی، اور بہادری کا سبق ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے۔ یہ دیکھیں، اتنا بڑا دانشور جسے ہم پڑھتے ہیں، جسے ہم انسپائر ہیں، جسے ہم لکھتے ہیں۔ ایک اور عیسائی دانشور ڈاکٹر کرسٹوفر آرز نے بات کی ہے کہ
کاش دنیا امام حسین کے پیغام اور ان کی تعلیمات اور مقصد کو سمجھے اور نقش قدم پر چل کر کامیابی حاصل کرے۔ ایک اور مشہور مبلغ HWB لکھتے ہیں کہ امام حسین صداقت کے اصول پر سختی سے قائم رہے اور زندگی میں آخری گھڑی تک سختی سے اس پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے عملاً ثابت کیا۔ تو یہ تو ہے انٹرنیشنل جو مصنفین ہیں، جو محققین ہیں، جو تاریخ دان ہیں، انہوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے متعلق لکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ مشہور دانشور جے سمپسن کہتے ہیں کہ حسین کی قربانی قوموں کی بقا اور جہاد زندگی کے لیے ایک مشعل راہ تھی جو رہتی دنیا تک جلتی رہے گی۔ جے سمپسن نے یہ کہا تھا۔ جی بی ایڈورڈ ایک اور بہت مشہور رائٹر محقق گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک باکمال ہیرو کا نام آتا ہے جس کو حسین کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ اگر وہ یزید کی اطاعت قبول کر لیتے تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا، بے شک۔ اور اس کے آگے آپ ذرا آگے چلیں تو مشہور ہندوستانی دانشور فلاسفر مہاراج یوربند نٹور سنگھ کہتے ہیں کہ قربانیوں ہی کے ذریعے تہذیبوں کا ارتقاء ہوتا ہے، اور حسین نے جان دے دی مگر انسانیت کے رہنما اصولوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ یعنی دنیا کے نہ عیسائی، ہندو، سکھ، یہودی اور ایون کہ جن کا مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، وہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو جس نظر سے دیکھا ہے، جس طریقے سے دیکھا ہے، جس انداز میں دیکھا ہے، اور اس کے بیان کیے ہیں، اس کے کہ آج اس کے فوائد مسلم دنیا کو کس طرح مل رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ سیاستدان بھی انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر بابو راجندر پرساد کہتے ہیں کربلا کے شہیدوں کی کہانی انسانی تاریخ کی ان سچی کہانیوں میں سے ایک ہے جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر تھے اپنے وقت میں۔ اس کے بعد جناب مشہور جن کو ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ نے سے بھی اکثر نے پڑھا ہوگا، سوامی اچنکر اچاریہ لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے متعلق، اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام دنیا میں ختم ہو جاتا۔ حسین شہید اعظم ہے، یہ چنکر اچاریہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند، کون نہیں جانتا، قریبی طریق سے وہ ہماری بر صغیر کی تاریخ میں وہ ایک روشن ستارہ ہے، رہتی دنیا تک ان کا بھی نام ابد تک رہے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مارکا کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہے اور شاید آخری بھی کہ جو مظلوم کے حقوق کے لیے بلند ہوئی۔ یعنی منشی پریم چند لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی انسانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے نہ کسی نے ایسی آواز اٹھائی، اور شاید یہ آواز آخری ہو، جس بلندی اور جس استقامت سے حسین علیہ السلام نے اس آواز کو بلند کیا۔ ڈاکٹر سینا اور مشہور رائٹر مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ دنیا میں حضرت امام حسین کو بلند مقام حاصل ہے۔ یعنی حسین علیہ السلام کی عظمت کو اس حد تک تسلیم کیا گیا دنیا کی نظر میں، اور
یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا مشہور سکھ لیڈر کرتار سنگھ، بہت نام تھا، بہت اپنے وقت میں ان کا بہت نام کرتار سنگھ کا. اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پرافٹ محمد یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے بہترین اصول پیش کیے، اور حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی اور شہادت سے ان اصولوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. سبحان اللہ. یہ میں نہیں، کوئی اور نہیں، یہ باتیں جناب کرتار سنگھ، سکھوں کے بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے رہنما، وہ یہ فرماتے ہیں. اور جناب مشہور دانشور جرمن، میں نے خود پڑھا جرمن زبان میں، یہ مشہور جرمن دانشور نیچرے لکھتے ہیں، نشے کہتے ہیں کہ زہد و تقوی و شجاعت کے سنگم میں خاکی انسان کی انتہا عروج پر ہے، مگر اس کسوٹی پہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر ایک تاریخ رقم کی ہے. یہ اس جرمن فلاسفر کا حسین علیہ السلام کے متعلق احساسات ہیں. اور جناب پھر کون نہیں جانتا، ہر ادب سے ذوق و شوق تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی رکھنے والا، اردو ادب کے شعلہ آفاق رائٹر جناب گوپی چند نارنگ کو کون نہیں جانتا. انہوں نے سانحہ کربلا پہ اپنی ایک شاعری کی کتاب بھی ان کی پبلش ہوئی، اور اس کا نام بھی سانحہ کربلا تھا. لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ شہید کے خون کی تابندگی کبھی ماند نہیں پڑتی. واہ، شہید کے خون کی تابندگی کبھی ماند نہیں پڑتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ حسین اور ساتھیوں کا خون نور میں تبدیل ہو گیا. نور میں. کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، جسے دنیا مانتی ہے، جس کے حوالہ جات پوری دنیا کے ادب کا حصہ ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ حسین کے اور وقت کے ساتھ ثابت ہوا کہ حسین اور ساتھیوں کا خون نور میں تبدیل ہو گیا، یعنی وہ ایک علم کے طور پر، ایک جلتی شمع کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش ہو گیا. اب کون ہے جو اس کو گل کرے گا؟ نور کو. نور کو کوئی گل نہیں. شمع گل ہو سکتی ہے، دیا گل ہو سکتا ہے، چراغ گل ہو سکتا ہے، نور گل نہیں ہو سکتا. یہ اپروچ تھی گوپی چند نارنگ کی. دنیا میں اور بھی بہت سے ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت کچھ لکھا. ان کا اس مختصر شارٹ ٹائم میں صرف چند ایک کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. پنڈت ایسری پرساد، پنڈت دہلوی، حکیم چھنو مال نافذ دہلوی، مہاراجہ بلوان سنگھ، چھنو لال دلگیر، کنور مہندر سنگھ بیدی. کون نہیں جانتا ان کے نام سے؟ مہندر سنگھ بیدی ادب کا ایک نام ہے، خود ایک فلسفہ ہے. رجندر ناتھ شیدا، بڑے بڑے نام. رام پرکاش ساحر نے ایک شعر بھی بہت خوبصورت کہا تھا، حق و صداقت میں میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی. واہ، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی. تو یہ ڈاکٹر ساحر صاحب کا اس پہ فلسفہ ہے. تو جناب پنڈت رگھوناتھ سہائے، وہ لکھتے ہیں کہ رکھتے ہیں جو حسین سے پرکاش پندت، رکھتے ہیں جو حسین سے پرکاش پندت، ایسے مسلمان سے تو ہندو اچھے. واہ، یعنی جو حسین سے پرکاش رکھے، جو اسے
उस मुसलमान, वो मुसलमान क्या है, उस मुसलमान से तो हिंदू अच्छा, वो खुद हिंदू थे, वो लिखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं हूँ शबीर का शहदाई भी, हिंदू भी हूँ, शबीर का शहदाई भी। और जनाब अमरचंद कैश, दर्शन सिंह दुग्गल, ये वो नामवर शुरा हैं, नामवर शायर हैं, मुसन्नफ हैं, मुसन्नवीन हैं, दानिशवर हैं, मुहक्किकीन हैं, जिन्होंने तारीख के सफ़ात पे हुसैन की अलैहिस्सलाम की तारीफ नहीं की, बल्कि उनका नाम लेकर अपना नाम हमेशा के लिए उस दीवार पे कंधा कर लिया, छुपवा लिया, लिखवा लिया। तो फलसफा इमाम हुसैन और फलसफा शहादत इमाम हुसैन को इन इंटरनेशनल आलमी लीडरान की आवाज़ में, उनकी तहरीरों में मैंने आपको बताया। हुसैन की तारीफ़ें, हुसैन अलैहिस्सलाम की के मतलब आलमी दुनिया की राय यूँ चंद मिनटों में ख़त्म नहीं होती, सालों साल चाहिए, साल चाहिए। और आज भी पाकिस्तान आलम इस्लाम जिन मसाइल से दो चार है, उसमें फलसफा शहादत इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम की ज़रूरत है। घर में टीवी देखकर, मोबाइल फ़ोन ऑन करके, टिकटॉक देखकर, सोशल मीडिया देखकर इनकलाब नहीं आते। 72 जाने ज़ाया नहीं, 72 जानों का नजराना पेश करना पड़ता है। मासूम अकबर, मासूम असगर, अली असगर के नजराने देने पड़ते हैं। ज़ैनब सुहरा के सरों से चादरें छीनी जाती हैं। तब जाके इनकलाब आता है। घरों में टीवी के सामने बैठ के नहीं। आज पाकिस्तान में यजीद वक्त के टोले ने जो ऊधम मचा रखा है, अदालतों में, पार्लियामेंट में, हमारी अस्करी क़यादत में, उसका हल एक दूसरे के साथ अफसोस करके नहीं, अमल से होगा। और अमल के लिए आगे बढ़ना मकसूद होता है। आगे बढ़िए। अपना हक छीनने से मिलता है, मांगने से बेकारी कहलाते हो। किशकोल में जो डालेगा वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। जो तुम अपना हक छीनोगे, आप अपना इस्लामी तरीके से जो अपने जो तुम्हारा जिस पे तुम्हें हक है वो छीनोगे, वो जुल्म नहीं है, वो मना नहीं फरमाया। इसलिए आगे बढ़ो, अपना हक छीनो जालिम वक्त से, यजीद वक्त से, वक्त के शिमर से। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो है। और फलसफा इमाम हुसैन को फॉलो करते हुए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फलसफे को समझने की कोशिश करें। यही हमारी कामयाबी है, इसी में ही हमारी कामयाबी पिन्हा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।